آدم کو نبی نہیں کہا گیا، آدم کو رسول نہیں کہا گیا، آدم کو خلیفہ قرآن میں کہا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو قیامت تک یہ سنت الہی قائم ہو گئی کہ خدا جب زمین پر کسی کو خلیفہ بنانے والا ہو تو اس کی تقریب حلف برداری کا اعلان عرش پر بھی کراتا ہے، فرش پر بھی کراتا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں، اسے خوبصورت بنا دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، سب کے سب سجدے میں گرے ہیں۔ تھوڑی بہت گفتگو کے بعد، تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ میں عرض کروں گا سب نے سجدہ کیا ہے۔ عزیزان محترم بڑی عجیب ہے، اگر آپ ڈانڈے ملائیں گے آدم سے غدیر تک تو ایک ہی جملے میں غدیر مکمل ہو جائے گی۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی جب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، اور جب غدیر خون کے میدان میں علی کی خلافت کا حلف کا اعلان ہو رہا تھا تو سب نے اقرار کیا سوائے ایک کے۔ توجہ، اندازہ فرمائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ابتدائی میں نتیجہ لے لیا۔ جب آدم کی تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو عزیزان محترم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور تقریب حلف برداری جو من جانب اللہ ہو خلافت الہیہ کے لیے، اس کے لیے خدا پہلے اپنی جانب سے اصطفائیت کا اعلان کرتا ہے، عوام کی جانب سے الیکشن کا اعلان نہیں کرتا۔ جب آدم کو خلافت کی منزل عطا کی جا رہی تھی تو سورہ آل عمران کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا۔ تو جب آدم مصطفیٰ ہوئے تو خلیفہ ہوئے، یعنی خلافت کی منزل بعد میں ہے، اصطفائیت پہلے ہے۔ خلافت پیش کرنے والوں پہلے اللہ کی جانب سے کسی کو مصطفیٰ تو بنا کر پیش کرو، اور جو ہے نا ہائے ہائے ہائے، دیکھیے یہ عجیب منزل ہے۔ اللہ نے اگر خلافت آدم کا اعلان کیا ہے نا تو آدم کی اصطفائیت کا بھی اعلان کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، مصطفیٰ کیا نوح کو، مصطفیٰ کیا آل ابراہیم کو، مصطفیٰ کیا آل عمران یعنی اولاد ابو طالب کو۔ تو اب کائنات میں صرف 4 مصطفیٰ ہیں، یا آدم مصطفیٰ ہے، یا نوح مصطفیٰ ہے، یا اولاد ابراہیم مصطفیٰ ہے، یا اولاد ابو طالب مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ، بہت توجہ عزیزان محترم۔ اور جہاں اصطفائیت ہے وہاں انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ جنہیں مصطفیٰ قرار دے، اس مصطفیٰ کے معنی صرف چن لینا نہیں ہے، صرف چھانٹ لینا نہیں ہے، صرف منتخب کر لینا نہیں ہے۔ ایسا انتخاب تو عوام بھی کر لیتے ہیں اپنی پسند سے، چن بھی لیتے ہیں، چھانٹ بھی لیتے ہیں، انتخاب بھی کر لیتے ہیں، اپنی مرضیوں کے اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ یہ منتخب ہو گیا۔ لیکن اللہ کے اصطفائیت میں اور بندوں کے انتخاب میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی کو مصطفیٰ قرار دیتا ہے، کسی کو مرتضیٰ قرار دیتا ہے، کسی کو مجتبی قرار دیتا ہے، کسی کو چن لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے انتخاب پر نہ پچھتاتا ہے، نہ نظر ثانی کرتا ہے، نہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے، نہ فلور کراسنگ کا قانون بناتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ شکل دیکھ کر مصطفیٰ نہیں کرتا، علم دے کر مصطفیٰ کرتا ہے۔ بہت منزل عجیب ہے جاننے میں۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیں محمد عالم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز میں، اسی طرح دھیمے دھیمے انداز میں ہم منزل غدیر تک آئیں گے۔ آغاز آدم سے کر رہے ہیں، گفتگو انشاءاللہ غدیر تک پہنچے گی، لیکن ذرا سی اس ابتدا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ پس منظر کہ یہ حلف برداری کی تقریب کی سیرت چلی کہاں سے،
تو عزیزان محترم جناب آدم مصطفیٰ ہوئے، جناب آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا، یہ بات تو سنی ہوئی ہے، لیکن یہ جھکانا صرف عظمت آدم کو بتانا نہیں تھا، بلکہ خلافت الہیہ کی تقریب حلف برداری کی ایک اعلان تھا اصطفائیت کے نتیجے میں، مصطفیٰ ہونے کے نتیجے میں، کہ ہم جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی، خواہ وہ عرش پر ہو یا فرش پر ہو، خواہ اول ہو یا آخر ہو، جسے بھی خلافت الہیہ کا تاج عطا کریں گے اس کی سیریمنی ضرور کریں گے، اس کو سیریمونیلی ہم ضرور منائیں گے، اور سیریمنی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی طاقتیں موجود ہیں، اس لیے کہ لفظ ملائکہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم صرف ملائکہ کے معنی فرشتہ ہی سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں کہیں قرآن مجید میں ملائکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں عربی لغت کے اعتبار سے کائنات کی تمام امکانی قوتیں کو معنی میں بھی ملائکہ کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ ملائکہ کے معنی جتنی امکانی قوتیں موجود ہیں وہ سب کے سب جھک جائیں، تو جب آدم کے سامنے ملائکہ سمیت کائنات کی ساری امکانی قوتیں جھک جائیں، وہاں سے خلافت آدم کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور اس منزل پر جو سب سے بڑی طاقت جسے آگ سے بنایا گیا تھا اس نے بغاوت کی، اس نے سرکشی کی، اس کی عبادت بھی غارت، اس کے سجدے بھی ختم، اس کی ریاضت بھی قائم نہیں رہی، اس کی بلندیاں بھی ختم ہو گئی، انحطاط کی طرف گیا، مردود بھی بنا، ملعون بھی ہوا، رجیم بھی ہوا، بہت توجہ، رجیم بھی ہوا، لعین بھی ہوا۔ یہ دو لفظ قرآن میں ہیں ہی عجیب، جو ہر رجیم کے لیے آتے ہیں، ہر لعین کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی خلافت الہیہ کا منکر ہوگا وہ یا تو رجیم ہوگا یا لعین ہوگا۔ رجیم میں بھی 3 نقطے ہیں، لعین میں بھی 3 نقطے ہیں۔ توجہ ہے نا ظالم؟ یہ بڑی عجیب منزل ہے، غور کرتے چلے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ بات ہے سلامت اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہ وہ عجیب منزل فکر ہے عزیزان محترم کہ جہاں پروردگار عالم نے آدم کو منصب خلافت الہیہ عطا کیا تو اس منصب پر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو، یعنی ساری کائنات کی امکانی قوتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو، ساری طاقتوں کو آدم کے سامنے جھکایا گیا، سیریمنیلی یہ آدم کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی، اور یہی نہیں کہ زبردستی منعقد کی گئی، نہیں، خلافت الہیہ زبردستی نہیں ہوتی، خلافت الہیہ میں پورا موقع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ خلافت الہیہ کا علم عدل پر نصب ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر عزیزان محترم، میری تو پوری تقریر کا حاصل یہ جملہ ہے، خلافت الہیہ کا علم میزان عدل پر نصب ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ بس ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سجدہ کرو تو کرو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے استدلال پیش کیا ہے کہ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، تو اسے اس کے سامنے ہمیں جھکانے پر مجبور کر رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، جبکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جواب میں عدل الہی کے تیور ذرا دیکھیں،